أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. مکے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنایا ہے، تو ان سے کہو کہ پھر اس طرح کا تم بھی ایک بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں کسی نے نہیں بنایا؟ اگر وہ کہیں کہ کسی نے تو بنایا ہے، کسی نے نہیں بنایا، تو کہو تو پھر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ تم تو موجود ہو، کسی نے نہیں بنایا تو تم نے خود بنایا ہے۔ اگر خود آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو ایک اور بنا کر دکھا دو، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر کسی نے بنایا ہے۔ جب کسی نے بنایا ہے تو وہی خالق ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے دوران، تو یہ دلیل اتنی ترشی تھی کہ یوں لگے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ منہ بند کر دینے والی دلیل ہے کہ دو باتوں میں ایک ضرور ہے، آپ کھڑے ہو میرے سامنے موجود ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو آپ بنانے سے بنے ہو۔ اگر تو آپ کو کسی نے نہیں بنایا تو خود آپ نے بنایا ہوگا، آپ نے بنایا تو ایک اور بنا کر دکھا دو، اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو پھر کسی نے بنایا ہوگا، اور جس نے بنایا ہے اسی کا نام خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ آیت لاجیکل اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرتی ہے، عقلی اعتبار سے رب ذوالجلال کو خالق ثابت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے آپ تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سک رہا تھا، یہ اس وقت کفر پر تھے، تو جب میں نے سنا تو اس کے بعد پھر بس میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میں آگے بڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ روٹین میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کے خالق ہونے، مالک ہونے، رازق ہونے کا کافر بھی اقرار کرتے ہیں۔ وہ اپنا اپنا نام الگ رکھ لیتے ہیں، جیسے ہندو رام رام کرتے ہیں، ہندو اوپر والا مانتے ہیں، اوپر والے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مگر وہ اللہ نہیں مانتے، اوپر والا مانتے ہیں یا رام مانتے ہیں، مگر وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ساری کائنات خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ضرور ہے۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، کمیونسٹ بظاہر رب ذوالجلال کا انکار کرتے تھے، لیکن اندر کھاتے وہ بھی عیسائیت کی ہی لوبی ہے۔ عیسائیوں کا جو مرکز ادلب میں ہے، شام میں ہے، روس کے ملحد اس کے پیروکار ہیں۔ جب الحاد ختم ہوا ان کی جو مارکسزم ٹوٹ گیا تو نیچے سے وہ بھی عیسائی نکلے۔ دنیا میں مختلف ناموں سے، مختلف دعووں سے، مختلف دھوکوں کے ساتھ جنگیں شروع کی جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ تازہ ترین جنگ افغانستان میں 61 ملکوں نے حملہ کیا۔ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ کیا خیال ہے، اللہ نہ کرے کبھی بھی
اگر افغانستان کے مسلمان کہہ دیتے کہ ہم آج کے بعد عیسائی ہیں تو کیا ان پر حملہ ہوتا تھا؟ بیچ میں بات دین کی ہی ہے، دعویٰ کوئی بھی ہو۔ تو عزیز بھائیوں، راسمالیت یہ بھی ایک دین ہے، کمیونزم سوشلزم بھی ایک دین ہے۔ بات شروع ہوئی تھی مالی نظام سے اور چلی گئی عقیدے کی طرف۔ مالی اصلاحات کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا تھا لینن اور مارکس کہ یہ جو فیکٹری کا مالک ہے یہ زیادہ کماتا ہے اور اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، اور تم مزدوری کرتے ہو اور آگ اور دھوپ میں تمہیں تھوڑا ملتا ہے، اس کو زیادہ ملتا ہے، ہمارا ساتھ دو، اس کو قتل کرو، فیکٹری کے خود مالک بن جاؤ۔ ان مزدوروں کو یہ جھانسا دے کر ساتھ ملایا اور ملا کر کے انقلاب برپا کیا، اور انقلاب کے بعد ان مزدوروں کو مزدوری سے نیچے غلامی تک لے گئے اور خود مالک سے اوپر آقا بن گئے۔ ایک اس زمانے میں روسی پاکستان میں آیا، بازار میں چھکڑے اور ریڑیاں، ان پر فروٹ لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے کاموں کے لیے جا رہے ہیں گزر کر، حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، یہ پھل ہمیں کھانے کو ملتے نہیں اور ان کو ملتے ہیں یہ کھاتے نہیں۔ پھل دیکھنے کو ترستے تھے، دیا سلائی کے لیے لائنیں لگتی تھیں، برائلروں کی طرح ان کی پرورش ہوتی تھی، غلاموں کی طرح وہ رہتے تھے، اور وہاں پر ایسا جبر تھا، ایسا جبر تھا۔ ویسے آزادی کے دعوے کرتی ہے دنیا، کفر کی دنیا، مگر ایسا جبر تھا کہ جب رشیا ٹوٹا، اسلامی ریاستوں میں، ہم مدینہ میں پڑھتے تھے، ہمارے جو وہاں کی انتظامیہ تھی وہ وہاں گئے، وہاں سے جا کر لوگوں کو ملے، وہاں پر قرآن تقسیم کیا، ان کے لڑکوں کو لے کر مدینہ آئے پڑھانے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ ایک بزرگ وہ قرآن کو سینے سے لگا کر روتا چلا جا رہا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی چاٹتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چیخیں مارتا ہے۔ ہم نے مترجم سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو جواب ملا کہ میں نے قرآن کی شکل 70 سال کے بعد دیکھی۔ ایسا جبر تھا، لیکن اسلام کو دبا نہیں سکے۔ جو لڑکے وہاں سے وہ لے کر آئے، ہمارے مدارس کا طالب علم فارغ ہو کر بھی اتنی عربی نہیں بول سکتا جتنے وہ بچے بولتے تھے جہاں 70 سال سے کمیونزم تھا۔ اسلام کو ختم نہیں کر سکے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان دلائل کی روشنی میں کافر ہو جائے۔ مناظرہ ہوا کافر کا اور مسلمان کا، اور اس کو کافر کے دلائل اچھے لگے اور وہ کافر ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے ملی بھگت سے ایسا کیا ہو تو الگ بات ہے۔ ہمیشہ جب بھی مسلمان ملحد ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے یا قادیانی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اس کے پیچھے یا شہوات ہوتے ہیں یا شبہات ہوتے ہیں۔ دو بیماریاں، یہ شہوات کی بیماری، لالچ، پیسہ، تمہیں برطانیہ کی نیشنلٹی دے دیں گے، تمہیں لڑکی دے دیں گے، گھر دے دیں گے، اونچا عہدہ دے دیں گے، یا پھر شبہات ہوتے ہیں کہ یہ قادیانی یہ نبی بن گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ اس کے دلائل ہیں، وہ دلائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا اور اسی کی بشارت دی تھی نعوذ باللہ۔ اس طرح کے شبہات ہوتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے کفر کا۔ وہ سیلاب ندی نالوں سے نہیں آ رہا، وہ نہروں کے دریاؤں کے بند توڑ کر نہیں آ رہا، وہ ہمارے سکولوں سے نکل رہا ہے، کالجوں سے نکل رہا ہے، یونیورسٹیوں سے نکل رہا ہے۔
اس کا نام الحاد ہے۔ دلائل کی روشنی میں نہیں، شبہات پیدا کر کے یا لالچ دے کر۔ لالچ کس طرح کا کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں ایک زمانے سے کو ایجوکیشن چل رہی ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، حیا نام کی چیز نہیں، تو بے حیائی کو ایک مرحلے تک پھیلاتے رہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس کو مسلمانوں نے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اکٹھے نوجوان ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے تو بدکاری تو ہوگی، بدکاری شروع ہو گئی، لڑکیاں بھاگنے لگ گئیں، والد اٹھا، اس نے پکڑ کے بچی کو قتل کر دیا، کوئی اٹھا اس نے اس بھگانے والے کو قتل کر دیا، پھر ایک سیلاب اٹھا کے غیرت کے نام پر قتل کو روکا جائے، قانون سازی کی جائے، غیرت کے نام پر کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ قاتل ظالم ہے۔ اس نے جب بچی کو بھیجا تھا اکیلی کو وہاں، اور وہاں کو ایجوکیشن تھی، اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی؟ اسباب پر راضی ہو جاتے ہو، نتائج پر راضی نہیں ہوتے ہو۔ جو بوؤ گے تو گندم کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اور پھر الحاد کی طاقتیں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے بھاگنے والیوں کا پورا انتظام کیا، ستارے والے کلینک، چابی والے کلینک، برائی کو چھپانے کے لیے باقاعدہ جبر کے ساتھ کھولے جاتے ہیں۔ کبھی آپ ایسے کلینک کو روک کر دکھاؤ، آپ کو ہمارے علاقے میں نہیں کھلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا جبر ہے۔ وہ گولیاں اور ٹیکے جو دوسرے ملکوں میں ڈاکٹر کے لکھے کے بغیر پیسے سے نہیں ملتے، وہ یہاں بغیر لکھے اور بغیر پیسے کے ملتے ہیں۔ ہاسپٹل پورا تعاون کر رہے ہیں گناہ کو چھپانے کے لیے، اور اگر معاملہ بگڑ جائے تو پھر دارالامان ہیں، دستک ہیں، پھر بڑی بڑی وکیلوں کی تنظیمیں ہیں جو مفت میں کیس کرتی، مفت میں کیس لڑتے ایسے لوگوں کے۔ لاہور کا ایک کیس بگڑ گیا تھا تو غالباً جرمنی نے ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزا اور ٹکٹ فراہم کر دیا تھا۔ یہ سب ایک ہیں، پیچھے سے ایک ہیں۔ ایک چائے کا اشتہار لاہور میں لگتا ہے سائن بورڈ پر، اس میں ایک لڑکی خوبصورت ایک بچہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی کمپنی وہی چائے پشاور میں ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تو وہ لڑکا ایک لڑکی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ غیرت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہ چل سکتا تھا، وہاں دیکھا تو وہاں یہ نہیں، وہ چل سکتا تھا۔ پورا حساب لگا کر وہ کام کر رہا۔ ابھی گرمیاں آ گئی ہیں، ایک ڈیزائن وہ چلے گا پورے ملک میں، ہر کمپنی کا۔ اس گرمیوں میں مزید ہماری بچے کو 1-2 انچ مزید ننگا کر دیا جائے گا، اس کو کپڑا تھوڑا لگایا جائے گا، اس کی ایک کاپی ہول سیلر کے پاس آئے گی، ایک ریٹیلر کے پاس پوری عورت نے لباس پہن کر دکھایا ہوگا کہ مسلمان تیری بچی کو اس گرمی میں ہم اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ اس کے آرڈر پھیل جائیں گے، سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا۔ آپ کی بچی جائے گی سیدھی دکان پر، کہے گی ڈیزائن نمبر اتنا اتنا دے دو اور اتنے پیسے لے لو، مجھے پتا ہے اس کے ریٹ کا۔ آپ مارکیٹ کے کونے پہ بیٹھے موبائل سے کھیلو، آپ کی بچی آپ کے پیسے سے وہ بے حیائی والا لباس خرید کر لائے گی اور پہنے گی۔ آپ کو یہ سب قبول ہے، اور بعد میں جب اس کے نتائج برے نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو غیرت سامنے آ جائے گی، ایمان سامنے آ جائے گا۔
یہی کچھ ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ جب یہ سب قبول ہو گیا، اور ہم مولویوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے کہا ابے کو پوچھنے کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کرو جو ہوتا ہے تم سے، 2 گواہ پکڑو، نکاح پڑھ لو اپنا، ابے سے پوچھنے کی ضرورت، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مولویوں نے یہ کہہ دیا، ادھر سے یہ ہو گیا، ادھر سے وہ ہو گیا، اور ادھر سے یہ ہوا کہ والد بچی کی جوانی کا، بیٹے کی جوانی کا احساس نہیں کرتا، وہ اپنا بچپن سوچتا ہے، میں جب اتنا بڑا ہوا تھا تو میری شادی ہوئی تھی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ زمانہ کون سا ہے، حالات کیسے ہیں، میڈیا کہاں جا چکا ہے، کافر اس میڈیا کے ذریعے تیرے گھر پہنچ چکا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں۔ وہ جی پڑھ رہی ہے، جی پڑھ رہی ہے، جی پڑھ رہی ہے۔ اب پڑھائی تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، اب یہ کورس ہو گیا، وہ رہ گیا، وہ ہوگا تو وہ رہ گیا، نتیجہ اووریج ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی غیرت اور ایمان کی رمق باقی ہے تو بیچاری اووریج ہو کر بھی مصیبت میں پڑی رہے گی۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، یہ کوئی خامی تو نہیں، جو خوبی ہے، اور اگر وہ غلط سلط ہوئی تو اپنا راستہ خود اختیار کرے گی، لڑکا ہوگا تو خود اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ادھر سے حلال کا راستہ ہم نے تنگ اور بند کیا، یہ شرط ہونی چاہیے، وہ شرط ہونی چاہیے، اتنا یہ، اتنا وہ، اتنا پیسہ، اتنا جہیز، اتنا اس کے خاندان کے لوگ ایسے ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے، شرطیں لگا لگا کر کے وہ راستہ تنگ اور بند کیا۔ ادھر سے ملحدوں نے اپنا راستہ آسان اور کھلا کیا۔ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ جناب غلط کاری کرو گے تو سزا ملے گی، رجم کر دیں گے یا 100 کوڑے لگا دیں گے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ اگر طلاق ہو گئی، اس پہ بھی ہمارا ایک قصور نکلا، ہم نے کہا جی ایک دم دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دم دی ہوئی 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، ہمارے علماء نے کہہ دیا 3 ہو گئی۔ 3 ہو گئی تو اب کسی اور کے پاس جاؤ 2-4 راتوں کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات اگر اسلام بھی ادھر ہی لے جا رہا تھا تو ادھر تو میں کالج بھی ادھر ہی لے جا رہا تھا، مجھے ادھر سے اس کو شبہات اور الحاد کے دائی اس کو ملے۔ اس نے انالیسس کیا، اس نے کہا پھر ایسے اسلام سے الحاد اچھا، جو اسلام کوڑے لگاتا ہو، جو اسلام پتھر مارتا ہو، جو اسلام ایک دم منہ سے نکلی ہوئی 3 کو 3 کہہ دیتا ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس نے الحاد کا راستہ اختیار کیا۔ بنیادی طور پر دین کمزور تھا، پروٹیکشن کمزور تھی، دین اتنا ہی تھا کہ میں نے ابا کو دیکھا نماز پڑھتے اور بس، ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، ہم نے خود نہیں پڑھا۔ اگر میں سننا شروع کروں تو کتنے لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، پڑھ رہے ہیں مگر نماز درست نہیں۔ نہ ہم نے پڑھا، اگر میں جنازے کی دعائیں پوچھوں کتنے لوگوں کو وہ یاد نہیں ہوں گی، لیکن لوگ مر بھی رہے ہیں، وہ جا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہے وہاں پر۔ نہ ہم نے دین پڑھا، نہ بچوں کو پڑھایا، تو جو پروٹیکشن تھی کفر کے خلاف وہ بھی کمزور تھی، بیس لیس، اور اوپر سے شہوات اور شبہات کے حملے ہوئے، آج دھڑا دھڑ بچے ملحد ہو رہے ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں باقاعدہ وہ یونیورسٹیاں جہاں پہ خاص طور سے غیر ملکی آ کر پڑھا رہے ہیں، مسلمان کا دماغ خراب ہو گیا، کہتا ہے میں اس میں داخلہ لوں گا، فیس بھی 5 گنا زیادہ ہے، مگر وہ غیر ملکی باہر سے آئے ہوئے پڑھا رہے ہیں، وہاں پڑھوں گا، میں اپنی بچی کو وہاں پڑھاؤں گا۔
میں اپنے بچے کو وہاں پڑھاؤں گا۔ نتیجہ اس کا کہ اس وقت یونیورسٹیوں میں مجھے بہت اطلاعات آ رہی ہیں، کلاسوں کی کلاسیں ملحد ہو رہی ہیں، اور وہ صرف معاشرے کی پٹائی کے ڈر سے اس بات کا اظہار نہیں کر رہے۔ اس کو کیریئر بلڈنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، نوکری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، شادی کا تو درمیان میں راستہ ہی کوئی نہیں ہے، دور دور امکان کوئی نہیں، دور دور اس کا امکان نہیں ہے۔ اور وہ نوجوان ہے، جوانی ایک سیلاب ہوتی ہے، جس کو راستہ نہ دیا جائے تو اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور اگر وہ راستہ خود بنائے تو عالم دین فتوے لگاتا ہے، تو پھر اس کو ایسا دین نہیں چاہیے۔ اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس کو حلال حرام ایک کرنا ہے، اس کو اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لوٹ گسوٹ چوری سود ہر چیز کو برابر کرنا ہے۔ اسلام اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے اس کو ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ بنیادی طور پر ایمان کی کمزوری، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، بنیادی ہے اسکولوں کی، کالجوں یونیورسٹیوں کی بنیادی یہ ہے۔ بھئی وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ مدرسے میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ اس کی ڈگری پر دنیا نہیں ملتی، اس کی ڈگری پر دنیا ملتی ہے۔ یہ بنیادی تصور ہی غلط ہے کہ پڑھائی کی بنیاد پر روٹی کمائی جائے۔ پڑھائی کو، ایجوکیشن کو کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ بنیادی تصور ہی غلط ہے۔ پڑھائی ایجوکیشن تو آپ کا زیور ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، باقی آپ تجارت کرو، کوئی اور کام کر لو، صنعت کا کام کر لو، آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ دے گی۔ لیکن پڑھائی کی وجہ سے نوکری اور اس کی وجہ سے آپ کا روزی روٹی چلے، یہ بنیادی تصور دیا کالج یونیورسٹی نے۔ اب یہ لڑکی چاہتی ہے کہ مجھ پر کوئی حکومت نہ کرے، میری مرضی، میری مرضی چلے گی۔ تو شادی کی تو شوہر کہے گا کہاں گئی تھی، کہاں سے آئی تھی، تو شوہر نہیں چاہیے۔ ادھر سے جوان ہے، اس کو خواہشات لگی ہوئی ہیں، ادھر سے شوہر نہیں چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ خواہشات پوری کرے گی تو دین کہے گا گناہ ہے، جہنم میں جاؤ گی، دنیا میں سزا ملے گی، بدنامی ہے، بے غیرتی ہے۔ وہ کہے گی نہ، ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت ہماری تنخواہوں، ہماری فیسوں پر پڑھنے والے بچے یونیورسٹی میں جا کر ملحد ہو رہے ہیں۔ آپس میں انٹرنیٹ پر رابطہ پوری دنیا کے ساتھ، پوری دنیا کے ملحدین کے ساتھ رابطہ ہے، اور الحاد چھپ جاتا ہے اس لیے کہ نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھتا۔ نہ میں نے کبھی کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز تو ویسے نہیں پڑھتا تھا، کل نماز پڑھتا تھا، آج ملحد ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، تو پتہ چل جاتا، وہ تو پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اسلام نام کی چیز ہی نہیں تھی، شکل اس کی ہندوؤں سے ملتی تھی، کپڑا لباس اس کا ان کے ساتھ ملتا تھا، نماز وہ ویسے نہیں پڑھتا تھا، اندر کھاتے رب کا انکار کیے بیٹھا ہے، مگر باپ ابھی تک اس کو مسلمان سمجھتا ہے، اور سب اس کی تنخواہ پر ہوا ہے، اس کی فیسوں پر ہوا ہے، اسی نے کروایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ روٹین میں جھگڑا اس بات میں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہے۔ مکے کے مشرک زیادہ معبودوں کو مانتے تھے، لیکن یہ جھگڑا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یہ اس وقت مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، عربوں میں بھی اور عجموں میں بھی۔ اللہ المستعان، شبہات پیدا کی انہوں نے، ہم نے اپنا دین نہیں پڑھا، انہوں نے ہمارا بھی پڑھ لیا، اپنا بھی پڑھ لیا۔
رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کہا ایسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، محفوظ کر دیا اس کو۔ کس کے لیے؟ تاکہ تو پڑھے کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا اسلام محفوظ ہے، کسی کا دین محفوظ نہیں ہے، ہمارا اسلام محفوظ ہے۔ ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں یہ وہی آیات ہیں جو آسمان سے آئی ہیں، یہ میرے رب کے بولے ہوئے بول ہیں۔ عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا، یہودی یہ نہیں کہہ سکتا، ہندو یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا تھا تاکہ ہم اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بنیادی طور پر دین کمزور، اوپر سے یہود و نصارہ اور کافروں کی اتباع کا جذبہ۔ سائنس بھی ایک رب بنی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ یہ فرماتے ہو، کہتے ہیں سائنس تو یہ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول یہ فرماتے ہو، کہتے ہیں سائنس تو یہ کہتی ہے۔ حالانکہ سائنس تو ایک تحقیق کا نام ہے، اور نت نئی تحقیقات آتی رہتی ہیں، پچھلے نظریات ختم ہو جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، مگر اس کا مقابلہ ہم اسلام کے ساتھ کرواتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظر آتا ہے اسلام کے جو عقائد ہیں، آخرت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، رب ذوالجلال کا تصور، وہ آنکھیں نہیں دیکھتی، اور سائنس تجربات اور سامنے نتیجہ نظر آتا ہے۔ اس لیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی، وہ دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، مگر یہ ملحد دیکھے بغیر ایمان نہیں لانا چاہتا، اس پر ایمان لانا چاہتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی بات لاجک سے کرو نا۔ جہاں لاجک کی دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ لاجک جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنا دین نہیں پڑھا، انہوں نے ہمارا بھی پڑھا۔ مستشرقین جن کو کہتے ہیں، ہمارے دین سے غلط طریقے سے کیڑے نکالے جو تھے نہیں، جعلی طریقے سے اس میں تعارض پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت دوسری یہ کہہ رہی ہے، یہ تو مخالفت ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، مخالفت ہے۔ تو کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا۔ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان بھی لاتا ہے، مگر حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ بھی ایک لیول کا ملحد ہے، ایک لیول کا الحاد ہے۔ یہ بھی کسی نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ دیکھو جی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، یعنی بنیاد اسلام کی نہیں، دین کے علم کی بنیاد نہیں، اور اوپر سے اشکال آ گیا، کیا کرے گا وہ؟ اگر تو وہ باقاعدہ دین پڑھا ہوا ہوتا، پھر اس کے پاس اشکال آتا، پھر کوئی سمجھا دیا ہوتا تو بات سمجھ آ جاتی، لیکن بنیادی دین تھا نہیں، اوپر سے مستشرقین نے اسلام کا مطالعہ کر کے اس میں سے کیڑے نکال کر کے لوگوں میں پھیلا دیے۔ لوگوں نے ان کو قبول کر لیا کیونکہ ان کا بنیادی پروٹیکشن کمزور تھی۔ اس کا نام الحاد۔ پھر وہ اپنا اشکال لے کر گئے علماء کے پاس، جناب یہ سوال اعتراض آیا ہے، مجھ سے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ الحاد ان کا ایک ملحدین کا اشکال، اس کا کیا کریں؟ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ممبر پہ کون تھا، اس ممبر کا کون وارث ہے، اس کا کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی کرائٹیریا، کوئی شرطیں کہ کون یہاں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے؟ کوئی کسی لیول پر، حکومتی لیول پر، مدارس کے لیول پر، عوامی سطح پر کوئی کسی قسم کا کرائٹیریا، میں کہتا ہوں کوئی چپڑاسی رکھنا ہو نا
تو بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اتنی عمر ہونی چاہیے، ہاں نا، اور اتنا تجربہ ہونا چاہیے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی ویکینسی اس کے لیے بھی شرطیں ہوں گی، پر اس کے لیے کوئی شرط نہیں. کتنی مسجدوں اور کتنے ممبر و محراب اور کتنی جماعتوں کے سربراہ اس لیے سربراہ ہیں کہ ابا اس کا سربراہ تھا، اب بیٹا جیسا بھی اس نے ہونا. کتنی جماعتوں کے سربراہ، ان کا کوئی دین کی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے، مگر وہ ہیں اس لیے کہ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ بندے کے پاس جگلری ہونی چاہیے، بیوقوف بنانے کا طریقہ ہونا چاہیے، مخصوص قسم کا گیٹ اپ ہونا چاہیے، پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب ایسے آدمی کے پاس ملحد کے اعتراضات آ گئے، کیا جواب دے گا اس کو؟ ادھر سے دین کمزور، ادھر سے کافروں کے اعتراضات اور ان کے شبہات اور ان کے لالچ، اور جہاں سے آ کر کے اس کو حل ہونا تھا وہاں پہ کھاتا ہی گول ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ بس پھر ملحد ہی ٹھیک ہیں، رب کا انکار کرے گا، نعوذ باللہ. سب سے بڑا قصور ہم کا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بنیادی دین نہیں پڑھایا. ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا مگر تیرنا نہیں سکھایا. ڈوبیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس وقت آج بچہ والدین اور سکول کے بیچ میں فٹ بال بنا ہوا ہے. وہ کیک مارتے چل ادھر، وہ تیری تربیت کریں گے. وہ تو کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انڈسٹری ہے. یونیورسٹیاں سکول تو انڈسٹری ہیں. وہ کیک مارتے چل گھر تیرا ابا تیری تربیت کرے گا. یہ فٹ بال بنا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. لوگ جاتے تھے بچپن میں مسجدوں میں جا کر سیکھتے تھے، اب وہ بھی رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑا ہوتا ہے پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں اس کی، نہ عقیدے کی نہ دین کی تعلیم کی، اور جا کر کے اس کو قسم کرسی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں سکول اور کالج میں دھکا دے دیتے ہیں، اور دھکا دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے کا داخلہ ہو گیا. اور وہاں پر الحاد کی بارش ہوتی ہے، اور آپ کے جنے ہوئے بچے اس وقت ملحد ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور ان کے سوالات ہیں آڑے ٹیڑے. اگر ان کو کوئی صحیح عالم دین جواب دے بھی تو ان میں سے اکثر اس کے جواب کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ بیس ہے ہی نہیں. جس ایمان کی بنیاد پر، جس دین کی تعلیم کی بنیاد پر اس کو اشکال کا جواب دیا جائے گا، وہ اس کے پاس ہے نہیں. وہ مقابلہ کرتا ہے سائنس کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اس کو دین نہیں سمجھایا، آپ نے اس کو سائنس سمجھائی. باقاعدہ یونیورسٹیوں کے لیکچرر عورتیں اور مرد اپنی مسند پر بیٹھ کر بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شادی، یہ سب چکر ہیں خام خواہ کے. آپ انسان ہیں، آپ کی حاجت ہے آپ کسی کے ساتھ پوری کر لو. میرے پاس رپورٹیں ہیں اس طرح کی. تو میرے عزیز بھائیوں، مکمل ایمان کی کیفیت کے بعد مکمل الحاد کی کیفیت کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے بچے ادھر جانا شروع ہوئے ہیں. آج اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنی اصلاح کریں، جو ہمارے واجبات ہیں ان کو ادا کریں. آپ کا بچہ کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے نہ بنے، نہیں بنتا نہ بنے، مگر مومن بنے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی کو جانتے ہیں، آخرت کو نہیں جانتے. ایمان بنانے کی کوشش کریں. ایمان بنتا ہے علم کے ساتھ، ایمان بنتا ہے عمل صالح کے ساتھ. اس بات کی فکر کریں. آپ کا بچہ موبائل پر بے حیائی دیکھتا ہے، بہت نقصان کی بات ہے، مگر آپ کے بچے کا کسی ملحد ویب سائٹ کے ساتھ تعلق ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. یا تو تکفیری ذہن کی طرف جا رہے ہیں بچے اس نیٹ کی وجہ سے،
ان پر لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے شبہات بھیجتے ہیں، حکمران تو کافر ہیں، دیکھو یہ کرتے وہ کرتے ہیں، چلو جناب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا داڑھی بڑھا لی، نمازیں شروع کر دیں، مگر کن کے ساتھ مل کر نمازیں شروع کر دیں یہ بھی تو دیکھو۔ جو کمزور ایمان ہے اس کو الحاد کی طرف لے جانا، اور جو تھوڑا اچھے والا اس کو اور آگے لے جا کر کے اس میں تفریط اور افراط پیدا کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ مسلمان اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ سمجھے۔ یہ کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی یونیورسٹیوں سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر کام زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی اپنی ذاتی پروٹیکشن بھی کوئی نہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ یہ کام بھی وہیں سے ہو رہا ہے، اور پچھلے 10-20 سال ہم نے اس کو بھگتا ہے۔ آپ کی مسجدوں میں دھماکے، آپ کے سکولوں کالجوں میں، پولیس اسٹیشنوں پر، GHQ پر، اور جگہ جگہ پر یہ سب کچھ ہوا۔ یہ باہر سے آنے والوں نے کیا، یہ آپ کے دماغ خراب کیے ہوئے مسلمان بچوں نے کیا۔ اور یہ شہوات یا شبہات دو ہی بیماریاں ہیں۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر اپنے گھروں میں تربیت کا نظام، اپنی مساجد میں تربیت کا نظام، اور بچوں کو ایک بیسک تعلیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انجینئرنگ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، میڈیکیشن یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، وہ بنیادی دین ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ان کو سکھانا ضروری ہے۔ خود بھی سیکھو، مسجدوں میں حلقات قائم کرو، مسجدوں کے دروس کو کلاسوں کی شکل میں پڑھنا شروع کرو باقاعدہ حاضری کے ساتھ، اور بنیادی دین سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور ان کے کن کن کے ساتھ رابطے ہیں اس پر توجہ کرو۔ اپنے بچوں کو اپنا سمجھو، اپنے بچوں کو اپنا سمجھو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی دعا کرے، اس کی نیکیاں آپ کو ملیں، آپ کی اپنی نیکیاں مرنے کے بعد رک جائیں، ان کی آپ کو ملیں۔ اس کے لیے ضروری ہے جنم دینا صرف کافی نہیں، ان پر پوری محنت کرنا، ان کی تربیت کو اپنا کام سمجھنا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، ما حق ظہرک مثل ظفرک، تیری کمر پر تیرے ناخنوں سے اچھی خارش کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی سے کہو گے نا تو وہ کسی اور جگہ کر دے گا، تھوڑی کہیں سی زیادہ کر دے گا۔ جو تیرا ناخن تیری کمر پہ خارش کرے گا اتنا اچھی خارش اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تیرے بچے کی جو فکر تجھے ہو سکتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ فکر کریں، سمجھیں، عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔